अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो हमने अभी कुछ मौज़ूआत पर आपके सामने रोशनी डाली। अब इस नशिस्त के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और ज़कात के कुछ और मसाइल पर हम बात करते हैं। ज़कात के कुछ और मसाइल की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहला जो मसला है वो है अम्वाल ज़कात का निसाब और शरह ज़कात। इस पर कल भी मुफ्ती अली उल मुर्तज़ा साहब ने आपके सामने रोशनी डाली थी, आपके सामने इस पर तफसील से बात की थी। इसको एक बार थोड़ा दोबारा ताज़ा कर लेते हैं ताकि आने वाले जो मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो बनी रहे और आने वाले जो मसाइल हैं वो हमारे जहनों में अच्छी तरीके से बैठ जाएं। देखें, अम्बाले ज़कात बुनियादी तौर पर तीन तरह के होते हैं। एक होता है माल, एक होती है ज़मीन और एक होता है जानवर। तो ज़मीन की ज़कात यानी ज़मीन की ज़कात का मतलब है ज़मीन से होने वाली पैदावार की ज़कात। इसके लिए शरीयत ने जो इस्तिलाह इस्तेमाल की है वो उशर की है या निस्फ़ उशर की है। और दूसरा जो जानवर की ज़कात है उसके लिए भी शरीयत ने एक पूरा निसाब मुकर्रर किया है, उसके लिए पूरे एक शराइत वज़ा किए हैं। जानवरों के अंदर ऊँट की ज़कात होती है, जानवरों के अंदर बकरियों की ज़कात होती है, गाय बैल भैंस वगैरह की ज़कात होती है। ये इन्हीं तीन जानवरों की ज़कात होती है, लेकिन उसके लिए उनकी कुछ शराइत होती हैं, उनकी कुछ मिकदार होती है। तीसरा जो माल है जिसके ऊपर ज़कात लाजिम होती है वो माल है सोना, चांदी, करेंसी और माल तिजारत। सोना, इसको दोबारा एक बार दोहरा लें, एक बार अच्छी तरह से समाअत कर लें, सुन लें कि अम्वाल ज़कात यानी माल के एतबार से जो ज़कात होती है वो चार तरह के अम्वाल में होती है: सोना, चांदी, करेंसी और माल तिजारत। सोना किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो इस्तेमाल के लिए है, आप चाहे इस्तेमाल कर रहे हो चाहे इस्तेमाल ना कर रहे हो, चाहे वो जेवर की शक्ल में है चाहे वो बर्तन की शक्ल में है, सोना किसी भी शक्ल में हो उसकी ज़कात अदा करना लाजिम है। और लेकिन उसकी एक मिकदार है, वो भी हम आगे अर्ज करते हैं। इसी तरह से चांदी किसी भी शक्ल में हो उसकी ज़कात अदा करना लाजिम होती है। और इसी तरीके से करेंसी, चाहे पाकिस्तान की हो चाहे बांग्लादेश की हो, चाहे डॉलर हो चाहे यूरो हो, किसी भी शक्ल में करेंसी आपके पास है तो उस करेंसी की ज़कात अदा करनी लाजिम होगी। और चौथी चीज़ है माली तिजारत। माली तिजारत पर आगे आने वाले जो मौज़ूआत हैं उसमें भी हम तफसील से बात करेंगे। माली तिजारत का मतलब क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। सोने का जो निसाब है वो है 7.5 तोला। सोने का निसाब है 7.5 तोला। 7.5 तोला सोना अगर किसी की मिल्कियत में है तो उसके ऊपर ज़कात लाजिम है। और चांदी का निसाब है 52.5 तोला चांदी। अगर किसी की मिल्कियत में 52.5 तोला चांदी होगी तो उसके ऊपर ज़कात लाजिम होगी। और करेंसी और माल तिजारत दोनों में जो एतबार होगा वो 52.5 तोला चांदी की कीमत का होगा। देखें, सोने, करेंसी और माल तिजारत में वैसे तो हुक्म यही है कि असल हुक्म के सोने और चांदी में से किसी एक के निसाब का एतबार कर लिया जाए। लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू है कि अब देखें, हमारे ज़माने में सोना बहुत महंगा है। तो मिसाल के तौर पर 7.5 तोला सोने का निसाब बनते बनते इंसान के पास, अगर हम इसको रुपयों में देखें तो वो 10 लाख से ऊपर बात जा रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी के पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, सिर्फ करेंसी है, तो 10 लाख तक उसके पास उसके ऊपर ज़कात लाजिम ना हो। तो ये तो बहुत, मतलब 10 लाख वाला तो मालदार शख्स होता है, जबकि ज़कात मालदार शख्स पर लाजिम होती है। इसलिए अब इसमें हमने एतबार करना है उस निसाब का जिसमें गरीब का फ़ायदा है। अब गरीब का फ़ायदे को हम देखेंगे तो वो चांदी के निसाब में बन रही है, ज़कात की कोई ज़्यादा मिकदार भी तो नहीं है ना।
40वां हिस्सा यानी 100 में 2.5 रुपया, कोई ज़्यादा मकदार भी नहीं है। तो ज़कात में गरीब का फ़ायदा इसमें है कि उसमें चांदी का एतबार किया जाए। चांदी की रकम ज़कात से तकरीबन 7 से 8 गुना कम है। मतलब अगर चांदी की रकम, चांदी की तकरीबन 52.5 तोला चांदी की कीमत वो 1 लाख के बराबर होगी या उससे कुछ कम ज़्यादा होगी। तो अगर किसी के पास 1 लाख रुपया है तो उसको शरीयत ये कहेगी कि भाई आप जो है ना कुछ 2,500 रुपये ज़कात अदा कर दो। 1 लाख में 2,500 रुपये आटे में नमक के बराबर ही तकरीबन बन रही है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। इसलिए गरीब का फ़ायदा जिसमें हो तो उसका एतबार करते हैं। तो अगर किसी के पास करेंसी या माली तिजारत है तो उसमें फिर हम चांदी का हिसाब लगाएंगे, क्योंकि चांदी सोने और चांदी में सस्ती है। इसलिए चांदी का हिसाब लगाएंगे और उससे ज़कात अदा की जाएगी। ज़कात की शरह क्या है? तो जैसा कि मैंने पिछली नशिश में भी अर्ज़ किया, ज़कात की शरह जो है वो 2.5% आप कहें, आप 40वां हिस्सा कहें, एक ही बात होती है। 2.5% यानी 100 में 2.5 रुपया, और 40वां हिस्सा यानी हर 40 में 1 रुपया, ये दोनों एक ही बात होती हैं। अब उसके तरीकाकार ये होता है ज़कात निकालने का। सोना चांदी को अगर आप ज़कात पैसों के अंदर निकाल रहे हैं तो उसका तरीकाकार क्या होगा? उसका तरीकाकार ये होगा कि आप सोने चांदी को कन्वर्ट करें पैसों के अंदर, यानी उसका हिसाब लगाएं पैसों में, और उसको 40 पे तकसीम कर दें। 40 पे तकसीम करेंगे, आपके सामने जो हिस्सा होगा वो ज़कात होगी। आसान सी आसान सा तरीका है ज़कात अदा करने का, ज़कात के हिसाब लगाने का। अगली बात करते हैं माल तिजारत। माल तिजारत का सबसे पहले तो मतलब समझ लें। माल तिजारत का मतलब समझ में आ जाएगा तो इंशाल्लाह उसकी ज़कात का निसाब तो वैसे ही समझ में आ गया। ऊपर के माल तिजारत की जो ज़कात है उसका जो निसाब है वो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर है। लेकिन किस चीज़ को आप माल तिजारत कहते हैं उसका मतलब समझ लें। माल तिजारत उस माल को कहा जाता है जो माल आपने खरीदा हो, एक बात, और खरीदा भी आपने इस नीयत से हो कि उसको आगे आपने बेचना है, बस। खरीदा हो और इस नीयत से खरीदा हो कि उसको आगे आपने बेचना है, उसको कहते हैं माल तिजारत। और आगे बेचने की नीयत अभी तक आपकी तब्दील नहीं हुई है, आपकी नीयत शुरू से यही है कि इसको आगे बेचना है, इसको रखना नहीं है, बेचना है, रखना नहीं है, बेचना है, शुरू से आपकी नीयत यही है। तो उसे कहते हैं ये माल तिजारत है, ये तिजारत का माल है। अगर कोई माल आपने खरीदा नहीं है बल्कि आपको गिफ्ट में मिला है, या कोई माल आपने खरीदा तो है लेकिन खरीदा इसलिए था कि यार इसको अपने खाने के लिए इस्तेमाल करने हैं, अपने रिहाइश के लिए इस्तेमाल करना है, अपने पहनने के लिए इस्तेमाल करना है, बाद में कोई आपको मिल जाता है और कहता है कि यार ये मुझे बेच दो, आपने उसको बेच दिया या बेचने का इरादा कर लिया, तो इससे वो तिजारत का माल नहीं बनेगा। तिजारत का माल बनता है कि जब आपने, ये दो तीन बातें हैं तिजारत का माल बनने में, इसको जहन में रखें। नंबर एक, आपने उस माल को खरीदा हो। नंबर दो, खरीदा भी इस नीयत से हो कि उस चीज को आगे आपने बेचना है। नंबर तीन, और आपने उसकी नीयत को अब तक दरमियान में तब्दील ना किया हो। ये तीनों बातें होंगी तो वो जो सामान होगा वो तिजारत का होगा। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो मोबाइल हो सकता है, वो हैंड फ्री हो सकता है, वो लैपटॉप हो सकता है, वो कपड़े हो सकते हैं, वो घर हो सकता है, वो ज़मीन हो सकता है, कोई भी चीज़ उसमें हो सकती है। आप जैसे दुकान है, कोई पापड़ बेच रहा है, कोई टॉफियाँ बेच रहा है, टॉफियाँ आप होलसेल से लेकर आते हैं, आप इस नीयत से लेकर आते हैं कि आपने इसको आगे बेचना है, तो ये तिजारत का माल है। अब तिजारत के माल की ज़कात का क्या मतलब है, ज़कात की क्या तफसील है? तो माल तिजारत अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर है तो उस पर ज़कात लाजिम होगी। माल तिजारत अगर 52.5 तोला, निसाब वही है, सोने चांदी का निसाब आपके सामने आ गया है। करेंसी की ज़कात हमने ऊपर अर्ज कर दी, करेंसी का निसाब 52.5 तोला चांदी की कीमत, और तिजारत में भी जो निसाब है वो है 52.5 तोला चांदी की कीमत। अगर एक शख्स के पास माल तिजारत है और वो 52.5 तोला चांदी की कीमत से कम है, उसके ऊपर ज़कात नहीं। एक शख्स के पास माल तिजारत है और उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत से ज़्यादा है तो उसके ऊपर ज़कात लाजिम होगी।
یہ آگے چل کر تین چار عنوانات کو چھوڑ کر آگے ایک عنوان ہے، تجارت کی زکوٰۃ میں قیمت خرید کا اعتبار ہوگا یا قیمت فروخت کا؟ یہ ساری مسائل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ دکان کی زکوٰۃ کی کیا تفصیل ہے، تجارتی جو زمین ہے اس کی کیا تفصیل ہے، یہ سارے عنوانات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ پوری باتیں کا حاصل خلاصہ ایک ہی بات ہے۔ مال تجارت کا مطلب آپ کے ذہن میں ہے، اور مال تجارت کا نصاب آپ کے ذہن میں ہے۔ مال تجارت کا مطلب جو مال آپ نے خریدا، بیچنے کے لیے خریدا اور نیت کو تبدیل نہیں کیا۔ نصاب 52.5 تولہ چاندی، اور اس کی جو اب کون کون سی چیزیں اس میں شامل ہیں، اس میں کون سی قیمت کا اعتبار کریں گے تجارت کی، تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قیمت فروخت کا حساب کریں گے، قیمت خرید کا نہیں۔ قیمت فروخت کا کیا مطلب ہوتا ہے، قیمت خرید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قیمت خرید وہ ہوتی ہے کہ جو مال تجارت آپ نے جس قیمت پر خریدا ہوتا ہے۔ آپ ہول سیل کی دکان پہ جاتے ہیں، سامان خریدتے ہیں اپنی دکان کے لیے، تو ہول سیل والا آپ کو اس قیمت پر دیتا ہے، ایک قیمت پر دیتا ہے، اور وہ قیمت آپ کی قیمت فروخت سے کم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک ٹافی کا پیکٹ لینے جاتے ہیں ہول سیل پر، تو وہ پیکٹ جو ہے وہ آپ کو 30 روپے کا پڑتا ہے، لیکن اس میں ہر ٹافی 20 روپے کی ہے اور اس حساب سے اس کی مقدار زیادہ ہے، تو اس میں دو ٹافیاں تین ٹافیاں اضافی ہوتی ہیں۔ جب آپ اس 30 روپے کی ٹافی کا پیکٹ کو جب آپ مارکیٹ میں سیل کریں گے، جب آپ بیچیں گے، تو وہ اس کے تقریباً 36 روپے یا 40 روپے بنیں گے۔ تو یہ 36 اور 40 روپے یہ آپ کی قیمت فروخت ہے۔ تو مال تجارت کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے یہ قیمت فروخت کے حساب سے ہوتی ہے، قیمت خرید کے حساب سے نہیں ہوتی۔ آپ اس کو اسی طرح سے بڑی جگہ پہ لے جائیں، مطلب آپ نے زمین ہے، آپ نے کوئی زمین خریدی ہے اور آگے بیچنے کے لیے خریدی ہے، اور آپ نے نیت کو تبدیل نہیں کیا، تو ایسی صورت میں اس زمین کی ہم کہتے ہیں مارکیٹ ویلیو کا اعتبار ہوگا۔ مارکیٹ ویلیو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ زمین موجودہ حالت میں، موجودہ وقت میں جس قیمت پر بک رہی ہے وہ اس کی مارکیٹ ویلیو ہے، تو وہ قیمت فروختی ہوتی ہے۔ مارکیٹ ویلیو قیمت فروختی ہوتی ہے۔ ایک قیمت وہ ہوتی ہے جس پر آپ نے خریدا ہے، مثال کے طور پر آپ نے ایک زمین خریدی ہے 10 لاکھ روپے کی، اور اس 1 سال کے بعد اس زمین اس جگہ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اور جگہ کی ویلیو اب 13 لاکھ ہے، تو آپ کو زکوٰۃ 13 لاکھ کی ادا کرنی ہے، نہ کہ 10 لاکھ کی۔ اب سمجھ میں آ گئی ہوگی بات انشاءاللہ کہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ قیمت فروخت کے حساب سے ہوتی ہے۔ تجارت کی زکوٰۃ قیمت فروخت کے حساب سے ہوتی ہے، قیمت خرید کے حساب سے نہیں ہوتی۔ اگلا عنوان ہے کہ دکان کی زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، دکان میں کس کس چیز کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ اچھا، دکان پہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے دکان کا ڈھانچہ، دکان کی بلڈنگ، دکان کی عمارت، دکان کی تعمیر، اور دوسری ہے دکان میں رکھا ہوا سامان۔ اس میں سے کون سی چیز پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ دکان کی زکوٰۃ کا مطلب دکان کی بلڈنگ یا دکان کی تعمیر کی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ دکان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ دکان تجارت نہیں ہے، تجارت کی جگہ ہے۔ دکان آپ نے بیچنے کے لیے نہیں رکھی ہوئی، بلکہ دکان میں آپ چیزیں بیچ رہے ہیں، تو دکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، دکان کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ دکان میں رکھے ہوئے سامان کی زکوٰۃ ہے۔ اب دیکھیں، دکان میں رکھا ہوا سامان بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ دکان میں رکھا ہوا سامان ایک ہوتا ہے کہ جو آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور ایک سامان وہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے بیچنے کے لیے نہیں رکھا ہوا، بلکہ آپ نے رکھا ہوا ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر ایک دکان ہے، دکان میں آپ نے شوکیز رکھا ہوا ہے جس میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں، دکان ہے آپ نے اس کے اندر جو ہے نا الماری رکھی ہوئی ہے سامان رکھنے کے لیے، آپ نے ترازو رکھا ہوا ہے، آپ نے بٹا رکھا ہوا ہے، آپ نے وہ چیزیں رکھی، کرسی رکھی ہوئی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی آپ نے بیچنا نہیں ہے، جن کو آپ نے استعمال کرنا ہے دکان میں بیٹھ کر، تو ان کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ دکان میں زکوٰۃ صرف انہی چیزوں پر ہے جو چیزیں تجارت کے لیے ہیں، جو آپ نے خریدی ہیں بیچنے کے لیے، تو وہی چیزیں ہیں دکان کی جن پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر آپ نے مثال کے طور پر ایک جگہ خریدی اور جگہ خرید کر آپ نے دکانیں بنائی ہیں، اور آپ کا مقصد ہے دکانوں کو بیچنا، دکانوں کو بیچنا آپ کا مقصد ہے، تو ایسی صورت میں پھر ان دکانوں کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی، جو قیمت ہوگی، قیمت فروخت ہوگی، اس پر زکوٰۃ ہوگی،
لیکن اگر دکان آپ کی چل رہی ہے، آپ کی چلتی ہوئی دکان ہے، اور دکان میں آپ نے تجارت کا سامان رکھا ہوا ہے، تو جو چیزیں آپ سیل کر رہے ہیں دکان میں بیٹھ کر، جو سامان آپ سیل کر رہے ہیں، انہی سامان پر تجارت، انہی سامان پر جو ہے وہ اس کی جو قیمت فروخت ہوگی، اس حساب سے زکوٰۃ ہوگی۔ مثال کے طور پر، آپ کی آپ فاسٹ فوڈ کا کام کرتے ہیں، آپ نے برگر لا کے رکھے ہوئے ہیں، آپ نے گتے لا کے رکھے ہوئے ہیں، آپ نے ڈبے لا کے رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں سیخیں ہیں، سیخوں کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ سیخیں آپ بیچ نہیں رہے بلکہ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ نے مرغی رکھی ہوئی ہے، آپ نے جو ہے نا بیف رکھا ہوا ہے، آپ نے بڑا گوشت چھوٹا گوشت رکھا ہوا ہے، تو جو چیزیں آپ بیچ رہے ہیں، مسالہ جات ہیں، جو چیزیں آپ بیچ رہے ہیں، ان کی قیمت فروخت کا حساب لگا کر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ جو چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگلی بات کرتے ہیں کہ تجارتی یا رہائشی زمین کی زکوٰۃ کی تفصیل۔ تجارتی یا رہائشی زمین کی زکوٰۃ کی تفصیل۔ تجارتی زمین اور رہائشی زمین، دیکھیں زمین آپ نے خریدی ہے، آپ نے ایک زمین خریدی ہے، تو خریدتے ہوئے آپ کی دو طرح کی نیت ہوگی، یا تو وہ تجارت کے لیے ہوگی، تجارت مطلب جیسے ہم نے شروع میں عرض کر دیا کہ آپ نے وہ زمین خریدی ہے، بیچنے کے لیے خریدی ہے، اور اس لیے خریدی ہے، اور آپ نے بیچنے کی نیت کو تبدیل بھی نہیں کیا۔ آپ نے زمین کو خریدا اور خرید کر رکھ دیا کہ یار جب اچھا دام ملے گا، جو اچھا دام لگائے گا اس کو ہم بیچ دیں گے۔ آپ نے اس پر رہائش اختیار نہیں کرنی ہے، آپ نے اس پہ گھر نہیں بنانا، کچھ بھی نہیں کرنا، کچھ نیت نہیں ہے آپ کی۔ آپ کی نیت فقط اتنی ہے، جس طرح لوگ کام کرتے ہیں، بلڈر وغیرہ ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، زمین خریدتے ہیں، اور ان کی اس کو چھوٹا چھوٹا ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو بیچ دیتا ہے، تو اسے کہتے ہیں تجارتی زمین۔ اور رہائشی زمین مطلب آپ نے کوئی زمین خریدی ہے، اور اس لیے خریدی ہے کہ بھئی اس کو ہم استعمال کریں گے، پیسے آئیں گے، اس پر ہم گھر بنائیں گے، اس پر اپنی رہائش رکھیں گے، یا اس کو جو ہے نا زمین کو کرائے پہ دینے کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں وہ ہو جائے گی رہائشی زمین۔ تجارتی زمین پر زکوٰۃ کی بات اس شروع میں بھی آ گئی تھی، اور دوبارہ بار بار یہ بات آ رہی ہے کیونکہ تجارت پر ہم بات کر رہے ہیں تفصیل سے۔ تو تجارتی زمین کی زکوٰۃ اس کی مارکیٹ ویلیو پر ہوگی۔ آپ نے ایک زمین خریدی ہے، بیچنے کے لیے خریدی ہے، تو اس کو جس قیمت پر آپ نے آگے بیچنا ہے، اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، اس مارکیٹ ویلیو پر اس کا مارکیٹ ویلیو کا 40واں حصہ آپ نے زکوٰۃ میں ادا کرنا ہے۔ تو یہ ہو جائے گی تجارتی زمین کی زکوٰۃ۔ اور جو زمین آپ نے رہائش کے لیے خریدی ہے، آپ نے اس کو مکان کو تعمیر کرنے کے لیے اس زمین کو خریدا ہے، تو ایسی صورت میں اس زمین پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ وہ زمین اثاثہ ہے انسان کا، وہ گھر، اس پر وہ ضروریات میں شامل ہے۔ کل یہ بات آئی تھی کہ جو چیزیں ضروریات میں شامل ہوتی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ صرف ان میں ہوتی ہے کہ جو انسان بڑھوتری جس اموال میں ہو رہی ہوتی ہے، جو اموال انسان کی استعمال کی ہوتی ہیں، جو چیزیں انسان کی ضرورت کی ہوتی ہیں، جیسے گھر ہے، گھر کے لیے خریدی ہوئی زمین ہے، استعمال ہونے والی گاڑی ہے، استعمال ہونے والا موبائل ہے، یہ چیزیں جتنی مرضی مہنگی ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ چیزیں استعمال کی ہیں، یہ چیزیں ضرورت کی ہیں، اور ہر انسان کی ضرورت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ تو بہرحال، تو جو رہائش کے لیے آپ نے زمین خریدی ہے، اس زمین کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ البتہ اگر آپ نے رہائش کے لیے زمین خریدی اور اس زمین کو آپ نے آگے کرائے پہ دیا ہوا ہے، آپ نے اس زمین کو کرائے پہ دیا ہوا ہے، تو کرایہ یعنی کرنسی اموال زکوٰۃ حاصل ہو رہا ہے نہیں، تو ایسی صورت میں اس کرائے پر زکوٰۃ ہوگی۔ جس تاریخ کو زکوٰۃ کا سال آپ کا پورا ہوگا، اس تاریخ کو آپ کے پاس اس کرائے کی مد میں جو رقم بقیہ ہوگی، خرچ نہیں ہوئی ہے، رہ گئی ہے، باقی بچ گئی ہے، تو اس کی زکوٰۃ آپ کو کرنی ہوگی۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تجارتی زمین کی زکوٰۃ مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ہوگی، اور رہائشی زمین کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ رہائشی زمین اگر آپ نے کرائے پہ دی ہوئی ہے، آپ نے رہائشی گھر، اپنا ذاتی گھر آپ نے بنا کر اس کو کرائے پہ دیا ہوا ہے، تو اس کرائے کی مد میں جو رقم حاصل ہوگی وہ چونکہ کرنسی ہے، اور کرنسی اموال زکوٰۃ میں سے ہوتی ہے، اور کرنسی کی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اس لیے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔
कब अदा करनी होगी? जब ज़कात का साल पूरा होगा। और किस रकम की अदा करनी होगी? जो रकम आपके पास मौजूद होगी, और वो चाहे किराए की मद में मौजूद हो, या किसी भी रकम, कोई भी रकम आपके पास मौजूद है, तो आपको उसकी ज़कात अदा करनी होगी। चौथी बात भी हमारी पूरी हुई। उसके बाद बात करते हैं कमेटी की ज़कात के हवाले से। कमेटी की ज़कात और कर्ज की ज़कात का हिसाब क्या होता है? कर्ज, देखो कमेटी भी एक कर्ज ही है। कर्ज की ज़कात को समझ लें ताकि फिर कमेटी की ज़कात भी समझ में आ जाएगी। कर्ज की ज़कात क्या होती? कर्ज क्या होता है? कर्ज दो तरह का होता है। कर्ज मतलब एक होता है जो आपने लिया हो, और एक होता है आपने दिया हो। कर्ज एक वो है जो आपने ले रखा है, जो कि आपने वापस करना है। और दूसरा कर्ज वो है जो आपने दिया हुआ है, आपने वापस लेना है। जो कर्ज आपने दिया हुआ है, आपका कर्ज दूसरों पर है, इसको पहले समझ लेते हैं। जो कर्ज यानी आपकी रकम है और वो दूसरों के पास है, दूसरों के ऊपर कर्ज है, तो इस पर ज़कात अदा करनी लाजिम होती है। लेकिन इसमें ये इख्तियार आपको है कि इसकी ज़कात आप जिस वक़्त आपका ज़कात का साल पूरा हो रहा है, उस वक़्त आप इसकी ज़कात अदा कर दें। मिसाल के तौर पर, जैसे हमने शुरू में मिसाल समझाई थी, यकम मुहर्रमुल हराम को एक शख्स साहिब निसाब बनता है, और अगले साल यकम मुहर्रमुल हराम को जब उसने अपने पास अम्वाल ज़कात का जायज़ा लिया, तो उसने देखा कि उसके पास 2 लाख रुपए नकद हैं, और 1 लाख रुपया उसका दूसरों के ऊपर कर्ज है। तो अब वो ये भी कर सकता है कि अगले साल यकम मुहर्रमुल हराम को वो 3 लाख की ज़कात अदा कर दे, क्योंकि जो कर्ज आपने दूसरों को दिया हुआ है उसकी ज़कात अदा करना लाजिम है। तो वो ये भी कर सकता है कि जब उसका ज़कात का साल पूरा हुआ, तो जो कर्ज उसने दिया हुआ है दूसरों को, उस कर्ज को अपने निसाब में शामिल करे और उसकी ज़कात अदा कर दे। ये कर सकता है। ऐसी सूरत में फिर उसको बाद में हिसाब लगाने की, ज़कात देने की झंझट नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरी सूरत ये होती है कि वो 2 लाख की ज़कात अदा कर दे। यानी अगले साल जब उसका ज़कात का साल पूरा हुआ, तो उसकी 2 लाख की ज़कात अदा कर दे, 2 लाख की ज़कात अदा कर दे। और 1 लाख जो उसका दूसरों पर कर्ज है, उसकी ज़कात को फिलहाल वो अदा ना करे, बल्कि वो तब अदा करे कि जब उसको वो कर्ज वापस मिल जाए। जब उसको वो कर्ज वापस मिल जाएगा, तो उसकी वो ज़कात अदा कर देगा। लेकिन इसमें एक मसला और पैदा हो जाता है। वो ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपने एक साहब को 1 लाख रुपया कर्जा दिया, और वो कर्जा आपको 3 साल के बाद वापस मिला। तो 3 साल के बाद जब आपको कर्जा मिला, हमने शुरू में अर्ज कर दिया कि जो रकम आपने दूसरों को दी हुई है उस पर जक़ात लाजिम है। अब चाहे तो आप हर साल उसको अपने निसाब में शामिल करके जमा करके जक़ात अदा कर दें, चाहे तो कर्ज मिलने के बाद जक़ात अदा करें। कर्ज मिलने के बाद जब आप जक़ात अदा करेंगे, तो आपको फिर गुज़िश्ता सालों की जक़ात अदा करनी पड़ेगी। यानी अगर आपको आपके कर्ज की रकम 3 साल के बाद वापस मिली है, तो आपने 3 सालों की जक़ात अदा करनी है। आपने उस कर्ज की 3 सालों की जक़ात अदा करनी है। और फिर यहाँ पर वही बात आ जाएगी कि गुज़िश्ता सालों की जक़ात कैसे अदा करते हैं। हमने ये बात पिछली नशिस्त में अर्ज कर दी कि मिसाल के तौर पर 1 लाख की ज़कात अदा करने के लिए, जब 1 लाख की ज़कात आप 2,500 रुपये माइनस करेंगे, तो फिर दूसरे साल के लिए आपको 97,500 की ज़कात निकालनी पड़ेगी। 97,500 से फिर दूसरे साल की ज़कात माइनस करके, फिर जो बकिया निसाब बचेगा उससे तीसरे साल की ज़कात को माइनस करेंगे। ज़कात की रकम को टोटल करेंगे, और वो किसी मुस्तहिक शख्स को तलाश करके, ढूंढ करके उसके हाथ में पहुंचा देंगे। तो इस तरीके से जो कर्ज आपने दूसरों को दिया हुआ होता है, उसकी ज़कात अदा करने का तरीका ये होता है। और जो कर्ज आपने लिया हुआ है, जो कर्ज आपने लिया हुआ है,
यानी آپ نے اس کو واپس کرنا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کی زکوٰۃ لازم نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے نصاب سے مائنس کرتے ہیں، اس کو اپنے زکوٰۃ کے نصاب سے مائنس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس ہم نے دیکھا کہ ایک وقت میں 10 لاکھ روپے ہیں، لیکن 10 لاکھ میں سے اس کے اوپر کچھ قرض بھی ہے۔ اب اس کا قرض نکال دیں گے، قرض نکال کر یعنی قرض کو مائنس کر لیں گے۔ ہم مان لیتے ہیں کہ اس پر 1 لاکھ روپیہ قرض ہے، تو 1 لاکھ روپے کو ہم 5 لاکھ میں سے مائنس کر لیں گے، تو ہم یہ مانیں گے کہ اس شخص کے پاس 4 لاکھ روپے ہیں، اور وہ 4 لاکھ کی وجہ سے صاحب نصاب ہے، اور اس کو 4 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یعنی اس کا جو قرض ہوگا 1 لاکھ روپیہ، ہم اس قرض کو مائنس کر لیں گے، منہا کر لیں گے، نکال دیں گے نصاب سے۔ جو نصاب بنتا ہے زکوٰۃ کا، وہ نصاب قرض کو نکال کر بنتا ہے، قرض کو مائنس کر کے، قرض کو منہا کر کے زکوٰۃ کا نصاب بنایا جاتا ہے۔ کیونکہ قرض تو ذمہ داری ہے جو آپ نے ادا کرنی ہے، ذمہ داریوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، نفع پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو جو قرض کو مائنس کرنے کے بعد جو رقم بچے گی، اس کے اوپر وہ آپ کا نصاب ہے اور اس کی زکوٰۃ۔ اگر کسی کے اوپر اتنا قرض ہو کہ قرض کو نکال دیا جائے تو پیچھے نصاب ہی نہ بچے، مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس 5 لاکھ ہے، لیکن یہ 5 لاکھ کا ٹوٹل اس کے پاس قرض ہے، تو وہ صاحب نصاب بظاہر دیکھنے میں تو ہے 5 لاکھ کا مالک ہے، لیکن یہ کہ چونکہ 5 لاکھ اس نے ادا کرنا ہے، اس لیے اس کو مائنس کریں گے، اور اس کی زکوٰۃ، اس کے اوپر یہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اچھا، تو قرض کے اندر دونوں پہلو آپ کے سامنے آ گئے کہ قرض جو آپ نے دے رکھا ہے اس پر زکوٰۃ ادا کریں گے، اگر وہ تاخیر سے ملتا ہے تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کی جائے گی۔ اور دوسرا پہلو قرض کا، جو آپ نے قرض لے رکھا ہے، قرض آپ نے لیا ہوا ہے، تو اس کو اپنے زکوٰۃ کے نصاب سے مائنس کریں گے۔ اس کے بعد اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ لازم ہوگی، صاحب نصاب نہیں تو زکوٰۃ لازم نہیں۔ کمیٹی بھی قرض ہوتی ہے۔ کمیٹی کیا ہوتی ہے؟ کمیٹی یہ ہوتی ہے کہ محلے کے چند ایک لوگ یا چند دوست یار جان پہچان والے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہر مہینے ہم نے اتنے اتنے پیسے جمع کرنے ہیں، اور ہم جن لوگوں نے پیسے جمع کیے ہیں ان میں سے کسی ایک کو دے دینا ہے۔ اب مثال پر 5 آدمی ہیں، وہ 1000 1000 روپے جمع کرتے ہیں، اور 5 آدمی 1000 روپے جمع کر کے پہلے شخص کو دے دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ 4 لوگوں نے اپنا 1000 1000 روپیہ پہلے شخص کو دیا ہوا ہے۔ پھر اگلے مہینے وہی 5000 روپے دوسرے کے پاس جائیں گے، پھر تیسرے کے پاس جائیں گے، چوتھے کے پاس جائیں گے۔ تو کمیٹی ایک قرض ہوتا ہے۔ کمیٹی کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اب اس میں دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کمیٹی نکل چکی ہے یا نہیں۔ اگر آپ کی کمیٹی نہیں نکلی ابھی تک، اگر آپ کی کمیٹی ابھی نکلی نہیں ہے، ابھی تک آپ کمیٹی بھر رہے ہیں یعنی آپ اپنے پیسے دوسروں کو قرض دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر وہی قرض والی تفصیل جو ہم نے پہلے عرض کر دی، کہ جو رقم آپ دوسروں کو قرض دے رہے ہیں اس پر زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے۔ جب آپ کا زکوٰۃ کا سال پورا ہوا تو آپ نے جتنی قسطیں آپ نے بھر چکے ہیں، یعنی لوگوں کو قرض دے چکے ہیں، وہ قسطیں آپ اپنی زکوٰۃ میں جمع کر کے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، نصاب میں جمع کر کے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اور جب وہ قسطیں آپ کو واپس ملیں گی، جب وہ پیسے آپ کو، تب بھی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی کمیٹی نکل چکی ہے، یعنی آپ نے کمیٹی وصول کر لی ہے، وصول کر لی ہے کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ دوسروں کا قرض آپ کے پاس پہنچ چکا ہے، دوسروں کا قرض آپ کے پاس پہنچ چکا ہے، تو جتنی قسطیں پھر آپ کی باقی ہوں گی آپ انہیں مائنس کریں گے۔ مثال کے طور پر 1 محرم الحرام کے دن آپ کا سال پورا ہوا، اور 1 محرم الحرام کو آپ کی کمیٹی نکل چکی ہے، اور آپ کی 3 قسطیں باقی ہیں 1000 1000 کی، تو 1 محرم الحرام کو جو آپ کا نصاب ہے اس میں سے آپ نے جو کمیٹی وصول کر چکے ہیں، اس کمیٹی کی بقیہ اقساط جو آپ نے ادا کرنی ہے، اس کو آپ اپنے نصاب سے مائنس کریں گے اور اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ 1 محرم الحرام کو آپ کا زکوٰۃ کا سال پورا ہوا،
اور یکم محرم الحرام سے پہلے آپ اپنی کمیٹی جو قسطیں چل رہی ہیں وہ آپ وصول کر چکے ہیں، کمیٹی آپ وصول کر چکے ہیں، لیکن کمیٹی بھی چل رہی ہے۔ جب آپ کمیٹی وصول کر چکے ہیں، کمیٹی چل رہی ہو کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے بھی کچھ قسطیں بھرنی ہیں جو لوگوں کے آپ کے اوپر قرض بن چکا ہے۔ تو جو قسطیں آپ نے ادا کرنی ہیں ان قسطوں کو آپ مائنس کریں گے، اور مائنس کرنے کے بعد آپ مائنس کس سے کریں گے؟ مائنس کریں گے نصاب سے۔ یکم محرم الحرام کو جب آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ نے جو قسطیں کمیٹی کی ابھی ادا کرنی ہیں جبکہ آپ کمیٹی وصول کر چکے ہیں، تو ان قسطوں کی زکوٰۃ آپ نے، ان قسطوں کو آپ زکوٰۃ کے نصاب سے مائنس کریں گے، اور بقیہ جو نصاب بنے گا اس کی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو یہ ہو جائے گا کمیٹی کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ اور قرض کی زکوٰۃ کا حساب۔ یہ بات بھی ہماری پوری ہوئی۔ اس کے بعد طویل المیعاد قسطوں والی زمین میں سے 1 سال کی اقساط منہا ہوں گی۔ اس بات کو سمجھ لیں، آپ ایک زمین قسطوں پر لیتے ہیں، ایک زمین قسطوں پہ لیتے ہیں، اور وہ زمین ہے مثال کے طور پر 40 لاکھ کی، اور اس کی جو قسطیں چلیں گی وہ قسطیں چلیں گی تقریباً 5 سال اس کی قسطیں چلنی ہیں، تھوڑی تھوڑی آپ نے ہر مہینے ادا کرنی ہے، اور 5 6 سال اس کی قسطیں چلنی ہیں۔ تو آپ نے زمین خریدی ہے، اور وہ زمین آپ نے، اور زمین خریدنے کے بعد زمین آپ کی ملکیت میں آ گئی ہے۔ زمین کی زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے وہ تو آپ نے پڑھ لیا اوپر، تجارتی اور رہائشی زمین کی زکوٰۃ ہے یا نہیں وہ تو اس میں آپ نے پڑھ لیا، لیکن اب زمین کی جو قسطیں آپ نے ادا کرنی وہ آپ کی ذمہ داری ہے جو آپ نے ادا کرنی ہے۔ وہ ذمہ داریاں جیسے آپ نے سن لیا تھا کہ مائنس ہوتی ہے، لیکن اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر وہ اقساط طویل المیعاد ہیں یعنی لمبا عرصے چلنے والی اقساط ہیں، 2 3 4 سال کی اقساط ہیں، تو ایسی صورت میں پھر صرف 1 سال کی قسطیں مائنس کریں گے۔ صرف 1 سال میں آپ نے جو قسطیں ادا کرنی ہیں وہ ٹوٹل کر لے، اور اس کو زکوٰۃ کے نصاب سے مائنس کر کے بقیہ جو نصاب اگر ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، طویل المیعاد جو قسطیں ہوتی ہیں، کسی زمین کو آپ نے خریدا اور اس کی قسطیں چلنی ہیں 4 سے 5 6 سال چلنی ہے اس کی قسطیں، تو ایسی صورت میں آپ نے 5 6 سالوں کی قسطیں مائنس نہیں کرنی ہے اپنے نصاب سے زکوٰۃ ادا کرتے وقت، بلکہ صرف 1 سال کی قسط آپ نے مائنس کرنی ہے۔ پھر اس زمین کی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں، اس کے اندر آپ نے بات پڑھ چکے ہیں کہ اگر وہ زمین آپ نے تجارتی مقصد سے لی تھی تو اس زمین کی مارکیٹ ویلیو پر زکوٰۃ ہوگی، اور اگر وہ رہائشی مقصد سے لی ہے تو ایسی صورت میں پھر اس زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس کی 1 سال کی قسط بھی مائنس ہوگی، زمین پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ تجارتی مقصد سے لی ہے تو 1 سال کی اقساط تو مائنس ہوں گی، لیکن زمین کی پوری مارکیٹ ویلیو پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی کیونکہ زمین تجارتی مقصد سے لی ہوئی ہے۔ یہ بات بھی ہماری پوری ہو گئی۔ اس کے بعد تجارت کی زکوٰۃ، یہ بات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ تجارت کی زکوٰۃ قیمت خرید کے اعتبار سے ہوتی ہے یا قیمت فروخت کے حساب سے۔ یہ بات ہم پیچھے تفصیل سے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ قیمت فروخت کا حساب ہوتا ہے، قیمت خرید کا حساب۔ کوئی بھی چیز آپ نے تجارت کے لیے آگے بیچنے کے لیے خریدی ہے تو اس میں جب زکوٰۃ کو آپ کاؤنٹ کریں گے، زکوٰۃ کا نصاب جب آپ بنا رہے ہوں گے تو اس میں آپ نے اس تجارت کی قیمت فروخت لکھنی ہے یعنی مارکیٹ ویلیو، یا اس کو آپ نے آگے جس دام پر بیچنا ہے آپ نے وہ دام لکھنا ہے، اس دام پر آپ نے اس کی زکوٰۃ کو جمع کر کے اس کی زکوٰۃ کا حساب لگانا ہے، اور اس کی زکوٰۃ کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ اور اس صفحے کی آخری جو بات ہے، آخری جو مسئلہ ہے، زکوٰۃ کو ثابت کرنے کا حیلہ اختیار کرنا کیسا ہے؟ تو دیکھیں، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اور زکوٰۃ صدقہ بھی ہے، صدقے سے اللہ خوش ہوتا ہے، صدقہ اللہ کے غضب کو مٹاتا ہے، اور صدقہ انسان کی عمر بھی بڑھاتا ہے۔ صدقے کے بہت سارے دنیاوی فوائد ہیں، صدقے کے بہت سارے اخروی فوائد ہیں، اس لیے عبادت سے جان چھڑانا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے زکوٰۃ کو ثابت کرنا کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ اور اگر زکوٰۃ انسان پر لازم ہو چکی ہے، مثال کے طور پر زکوٰۃ کا سال شروع ہو چکا تھا، آپ صاحب نصاب تھے، زکوٰۃ کا سال پورا ہوا، آپ صاحب نصاب تھے، آپ کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو چکی ہے۔ جب آپ کے زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو گئی ہے، شریعت کا حکم آپ کی طرف متوجہ ہو گیا کہ بچہ
اپنے مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کر دو، تو ایسی صورت میں اب کوئی بندہ ہیلے بہانے کرے زکوٰۃ کو ساقط کرنے کے، تو یہ تو وہ اللہ حکم کے ساتھ، حکم شرع کے ساتھ مذاق بنا رہا ہے، یہ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور اس کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر زکوٰۃ کا سال شروع ہوا، مثال کے طور پر ایک شخص صاحب نصاب بنا، زکوٰۃ کا سال شروع ہوا، لیکن ابھی زکوٰۃ کا سال اس کا پورا نہیں ہوا، اس سے پہلے اس کا مال خرچ ہو جاتا ہے، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ کا سال پورا ہونے سے پہلے کوئی ایسا کام کر لیتا ہے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیتا ہے کہ اس کے پاس نصاب سے کم مال رہ جائے یا اس کا نصاب ختم ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس سے زکوٰۃ تو ساقط ہو رہی ہے۔ لیکن قصداً ایسا کرنا، جبکہ آپ زکوٰۃ ادا کرنے پر قادر ہوں، آپ کے پاس مالی وسعت بھی ہو، تو یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ لیکن اگر آپ مجبور ہیں کہ آپ کو کوئی خریداری کرنی پڑ جائے، اور زکوٰۃ کا سال پورا ہونے سے پہلے خریداری کرنی پڑ جائے جس سے آپ کا مال نصاب سے کم رہ جائے، تو ایسی صورت میں آپ اگر خریداری کر لیتے ہیں، نصاب سے کم مال رہ جاتا ہے، تو زکوٰۃ آپ سے ساقط ہو جائے گی، کیونکہ زکوٰۃ لازم ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ سال کے شروع سے لے کر سال کے شروع میں بھی نصاب پورا ہو، سال کے آخر میں بھی نصاب پورا ہو۔ سال کے شروع میں، درمیان میں بھلے کم ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن شروع اور آخر میں نصاب پورا ہونا چاہیے۔ شروع اور اگر آخر میں نصاب پورا نہ ہو، بلکہ آخر سے کچھ پہلے نصاب ختم ہو جائے یا نصاب سے کم مال رہ جائے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ختم ہو جاتی ہے، زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے۔ لیکن قصداً ایسا کرنا جبکہ آپ صاحب اختیار ہوں، صاحب وسعت ہوں، یہ مکروہ عمل ہے۔ ہمارا یہ والا موضوع بھی ختم ہوا، اس کے بعد ہم اگلی نشست میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہم 5 منٹ کے بعد انشاءاللہ اگلے کچھ موضوعات باقی ہیں، اس پر انشاءاللہ آخری بات کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا یہ کورس کمپلیٹ